اس کے حوالے سے پیش کیتی ہے وہ تو ضعیف ہے. باقی کوئی کلچرلی اس دن یعنی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتا ہے تو صرف 10 محرم کو نہ کرے, پورے محرم میں کرے, آگے پیچھے کرے, اور ایک خاص رسم نہ بنا دی جائے, کیونکہ اسلام کو ان رسومات نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. وہ پھر دین کا حصہ کے طور پہ پریزنٹ ہوتی ہیں. اور میرا ایک کلپ بھی ہے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا اہل حدیث بھی 10 محرم کی نیاز کے قائل ہیں. اس میں میں نے اہل حدیث کے داؤد راز صاحب کا حوالہ دیا ہے, تو وہ ایک بڑا لمبا ایک ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں مخصوص نہ ہو تو بزرگوں کے نام کی نیاز پکا کے اس طرح سال ثواب کو کر دے تو جواز کا ملتا ہے. تو یہ مطلب دین کے اندر کوئی ایسے رسم نہ اس طرح کی چیزیں داخل کی جائیں. باقی یہ محرم یا ربیع الاول کے موقع پہ اگر آپ کے گھر کوئی نیاز لے کے آتا ہے, آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کس کے نام کی ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی, تو لے لیں. فاتحہ پڑھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے, فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے تو وہ ایک عمل ہے, کھانا تو حلال ہی رہے گا. نہیں, وہ ایک بدعت الگ سے ایک چیز ہے نا جو ہو گئی نا, اس سے کھانا نہیں حرام ہوا, کھانا پھینک تو نہیں دینا نا. اور اگر وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کی ہے, دیکھیں نا 2 جرموں کی انٹینسٹی کا فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا, بس اللہ کے نام ہے, کھاؤ نام اللہ کا ہو, فاتحہ پڑھو, ختم پڑھو, جو مرضی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو, میں کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے, وہ فاتحہ اس کا وہ یعنی وہ دم درود والا جو معاملہ وہ جو کرتے ہیں ختم والا, وہ عمل غلط ہے. کھانا حلالی ہے, کھانا کیسے حرام ہوگا؟ کھانے کو حرام کرنے کے لیے یا تو آپ ثابت کریں وہ سور کا گوشت ہے, یا وہ غیر اللہ کے لیے نظر کیا گیا. اگر اصال ثواب کے لیے کیا گیا, اصال ثواب بھی مردے کی طرف سے آپ میت کی طرف صدقہ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو صرف اس کو ایک مخصوص کر کے ایک رسم بنا دیا ہوا نا. کیوں نہیں پہنچتا؟ سب کا اتفاقی عید ہے. میرا مسئلہ نمبر 74 ریکارڈڈ موجود ہے, مردے کو کیوں نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں, اگر آپ ڈشکرے مولویوں کو ہی کھلا رہے ہیں اور انہی کی جا کے اس میں فریجوں میں جا کے لگنے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کسے پہنچے گا. حدیث جس میں آتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیز کے, اور وہ 3 چیز بھی انڈائریکٹلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس طریقے سے جیسے نہیں, میں نے اس لیے آپ کو کہا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی, میں نے مسئلہ 74 اسی لیے ذکر کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, سنن نسائی کے اندر. باقی جو یہ سپورٹیو ہیں, اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس پہ اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ پہنچتا ہے. جی جی, اجماع ہے اس کے اوپر. بیٹے کے علاوہ کوئی بھی کرتا ہے. جی جی, پہنچتا ہے. روزہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے, وہ اور منت کے روزوں والا معاملہ ہے. اچھا اعلی ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہو, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعت تو ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام دیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسے کوئی سختی والا معاملہ نہیں. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرک ہے. نیاز تو سائر سے رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ نے نام دیے ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ فہم نکال لیں تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا,
تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ. وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیح ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیح ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیح بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہے، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جیسے ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں کا اسٹیٹس تو ان کو دے دے. اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام دیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسے کوئی سختی والا معاملہ. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرک ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیحہ ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ نے نام دیے ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہے وچوں جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جی کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا. تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ. وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہے، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جیسے ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے.
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں کا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتا. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو. تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹیو مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا. ان کی یہ حرمت ہے. تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا. اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے. جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں. ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے. یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں. تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو. مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا. پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث. اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو. اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی
ہم تو کوئی نہیں رکھتے. تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں, آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں, لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے. تشریع بھی بولا جاتا ہے, تشریع بھی, اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے. وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا ہے, آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے. اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا, تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں. تو 9-10 محرم انشاءاللہ کل اور پرسوں آ رہی ہے 1441 ہجری میں, اور اس دفعہ آپ دیکھیں ستمبر 2019 اور محرم الحرام 1441 کو انسائڈ کر گئے. جو تاریخ وہ چل رہی ہے محرم کی, وہی ہوئی تاریخ سپتمبر 2019 کی چل رہی ہے. تو کل سپتمبر 9 کو محرم الحرام بھی 9 ہے, 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھیں, یہ یعنی ایک فضیلت کا کام ہے. باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا, اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا, ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں, لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں, اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے, اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے, کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے, کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے, قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ. یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی, اتنے نفل پڑھے 10 محرم کے دن, روزہ رکھیں, اتنے پیسے خیرات کر دیں, یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے, اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے. باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو شیئر کروائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت میں افتاد ٹوٹی ہے, اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے. ہیلنگ ضروری ہے, ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا, شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا. تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم کے گئے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرتے ہیں اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں. ہم عام سے مسلمان ہیں, علمی کتابی. تو یہ کرنا چاہیے. باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. پروگرام کروائیں, مجالس کروائیں, اس میں اہل بیت کا ذکر کریں, بالکل استعاذن, یہ ٹھیک ہے. ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں, بالکل ٹھیک ہے. میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں. اب بڑا دکھ ہوتا ہے, اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا. اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے میں, خصوصاً اہل حدیث کی آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے, اور محرم کے چاروں جمعے اسی میں گزار دیں گے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں, اپنی بڑاس نکالیں. اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے, کریں آپ ضرور. لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں. ٹوٹل آپ کی اسی اوپر لگا ہوا ہے. اور جناب آپ عظمت صحابہ, اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے, وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے, وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کے بیان کی ہیں, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بخاری مسلم کی روشنی میں, اصول الکافی کی روشنی میں نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال اہم ہے, اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں, اور یقین یہ جب سوال آیا تو ان کو بھی
یقیناً یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اس پر بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے اور اس پر سکوت اختیار کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے, آپ تو جواب دیں گے, کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے 10-20 منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں, وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا ہے. اچھا, سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے رہے وہ ٹھیک ہے, آپ سکوت اختیار کریں, یہ مطلب ہوتا ہے سکوت. میں اس سوال کے اوپر نا 2 گھنٹے بول سکتا ہوں, لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں. یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت, اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے بخاری اور مسلم کی روشنی میں. اب ان کو پڑھ گئے ہاتھ پاؤں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کریں. جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے, ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, یزیدیت پھیلا رہے تھے, اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے. اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں, یہ بڑا ضروری ہے, یہ آج کل بدعت پھیلی ہے, ہم نے اس پہ بولنا ہے, یہ کرنا ہے. اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا, 200 احادیث میں نے اس میں جمع کیا اکثر بخاری مسلم سے, واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی, تو آپ ان کو پڑھ کے ہاتھ پاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں, الزامی جواب پھکی والا, اینٹی وینم لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو, کوئی بات اندر داخل ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا, اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے, ان کو چھوڑ دیں. شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں, کسی نے بھی نہیں کیا, مزہ لے رہے تھے اس کا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا, میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں, علمی اختلاف اپنی جگہ. میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا, اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا, تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کرے. اب آج کے بعد میں کوئی ریکارڈ کرا دیں, پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں, 10 سالوں میں نہیں دکھائیں, شروع کے 2-3 سالوں میں 2009, 10, 11, 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کرے. تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں, اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں, ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں, اس پہ یہ راضی رہتے ہیں. تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے, ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں, ان کو تو دامت برکات و مالیہ کہتے ہیں, اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو بخاری مسلم کو ہم پہ بند کر دیں. میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے, میں تو صحیح اسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں. اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں؟ وہ کہتے ہیں جی اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی, کام ختم ہو گیا, اثرات تو آج تک ہے. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی ہوئی ہے, تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں, غزوہ احد پہ ختم کریں, میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, فوت ہو چکے, جنتوں میں زندہ ہے, لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں, لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے, بھائی بھی پیغمبر ہے, ڈبل صحابی ہے, لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی, ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت, وہ بڑی نیک امت تھی, وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. لہا ما کسبت ہے, علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ, تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو, ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی, ان کے نیک اعمال تو وہ ان کے نیک اعمال ان کے لیے تھے, ہم بس کر رہے ہی ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کے لیے, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں
تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے کسی حدیث میں آیت میں؟ تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا, بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹاگوریکل ہے, جس کو اللہ نے علم دیا نا یہ اس کے پاس نعمت ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں, اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی سٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, وبینوا, اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دے جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹنگ حدیث میں نے لکھی ہے ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو ایسے لوگوں قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس, اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد, موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں میں پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں, یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے, نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے, کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوف کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندہ پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے, دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو جنت اور دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے, آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے وفات سے 2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں. اس میں کیا الفاظ ہے؟ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں, فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا, وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے. یہ تو
بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا, اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے, اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا, اور اس سے بہتر مجلس میں کروں, فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. ہاں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں, اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے, کیونکہ اس میں آپ کی زبان, اعضاء, دل, دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے, لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہے. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے, زبان سے پڑھنی ہے, اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں, نہیں, محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کر رہے ہیں تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے, کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہے کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے, تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں جا کر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے, تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا, اس طرح نہیں سوچنا کبھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتا ہے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, آپ کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک
हिस्ट्री चैनल के ऊपर या नेशनल ज्योग्राफिक पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक कोई नॉन मुस्लिम था, तो वो मुख्तलिफ मुसलमान स्कॉलर्स के पास था अमेरिका में, इंटरव्यू करने जा रहा था कि हमें आप रिलीजन के बारे में बताएं, इस्लाम क्या है। तो वो अमेरिका में एक शिया आलिम थे, यंग थे, उससे जब उसने सवाल किया ना कि इस्लाम क्या है, तो उसने कहा इस्लाम खुदा के गिर्द सेंटर्ड है, बस कि हर वक्त खुदा आपके सामने होना चाहिए, ये इस्लाम की बेसिक डेफिनेशन। वाकई इस्लाम यही बात है। इस्लाम क्या है? टू सबमिट योर विल, अल्लाह के सामने सर तस्लीम खान करना। अच्छा, अब ये बात मुझे भी पता है, लेकिन जब मैंने उस बंदे के मुंह से ये बात सुनी ना, फिर मैंने गौर करना शुरू किया। उसने कहा कि हर वक्त अल्लाह आपके सामने होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा वाकई यार इस्लाम तो है ही सेंटर्ड अराउंड गॉड है। सुबह से लेकर शाम तक हर चीज खुदा के गिर्द घूमती है। सुबह उठ के आप पहला जुमला क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मरने के बाद मुझे दोबारा से जिंदा कर लिया और मैंने लौट के उसी की तरफ जाना है। आखिरत का जिक्र भी साथ है। ये तलवार जो है ना, हर वक्त लटकी रहेगी। आप देखें दुनिया में जितनी दुआएं हो रही होती है ना, आखिरत का, मौत का जिक्र साथ पैरेलल में आ रहा होता है कि तैयारी स्टार्ट ही सुबह क्या हो रहा है, अल्लाह मौत के बाद जिंदगी दी है और फिर मैंने मार के तेरे पास ही आना है, जो आखिरी मौत है जिसके बाद मैंने उठना भी कोई नहीं, फिर क़यामत में उठ रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है। नमाज पढ़ेंगे, वो तो जिक्र की आला तरीन चीज, वाकई में सलात अली जिक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना, और नमाज के बाद भी इज़्कार, नमाज के अंदर भी इज़्कार, मस्जिद में जाने की दुआ, वो भी गॉड ओरिएंटेड, मस्जिद से निकलने की दुआ, टॉयलेट गए तो उसमें जाने की दुआ, उससे निकलने की दुआ, फिर घर से निकले हैं, फिर अल्लाह को याद करके निकले, जहां जा रहे हैं अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ये टेंशन लगी हुई है कि फजर तो पढ़ ली है, अब जोर का वक्त इतने बजे है, अपने आप शेड्यूल को सेट करते हैं ताकि मैं जमात से नमाज पढ़ सकूं। तो बस जो ये शेड्यूल तय कर रहा है ना, वो भाई फजर से लेके जोर तक नमाज की हालत में है, क्योंकि वो नमाज के इंतजार में बैठा है। नमाज के इंतजार में बैठने के लिए मस्जिद में बैठना जरूरी नहीं है। कोई अपने ऑफिस में भी बैठा है ना इस इंतजार में कि मैंने नमाज के लिए जाना है, वो नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है। फिर नमाज का वक्त आ जाता है, फिर बाजार में जाने की दुआ, सवारी पे बैठे तो उस पे जवाब, वो सारी दुआएं जरा आप पढ़े, कोई बुजुर्ग बाबा आपको उन दुआओं में नजर नहीं आएगा। खुदा से शुरू होके खुदा पे खत्म। ये कायनात सेंटर्ड अराउंड गॉड है। हमारी जिंदगी का मकसद खुदा की पहचान है। अंबिया के दुनिया में आने का मकसद खुदा की पहचान है। हर चीज खुदा के गिर्द घूमती है। ये असल में अल्लाह को मतलूब इंसान है जो सेंटर्ड अराउंड गॉड। तो आप इसके जरा टेस्ट को फील करें। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और मुतमईन होते हैं उनके दिल अल्लाह ही की याद से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि दिलों का सुकून है ही अल्लाह की याद में। ये अल्लाह ताला ने सुकून रखे इसके अंदर। सुकून से मुराद ये नहीं है कि दुनिया में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये मतलब हो तो अंबिया किराम ने तो सबसे ज्यादा बेसुकूनी देखी। हर आजमाइश अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाली है और वो साबित कदम है। मुराद ये कि अगर कोई आजमाइश आएगी तो वो बर्दाश्त करना आसान हो जाएगी। फिर दुनिया हसाना क्या है कि दुनिया में अगर तकलीफ भी आए तो सबर आ जाएगा कि अल्लाह की मर्जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए तकलीफ में भी आपको ये दुआ सिखा दी। उधर भी मौत है, अल्लाह हम तेरी तरफ से आए थे, हमने भी तेरे पास ही आ जाना है वापस। तो ये तकलीफ जो आई है ना, ये भी तो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। बड़ी से बड़ी तकलीफ भी उस दिन तो खत्म हो जानी है जिस दिन इंसान को मौत आनी है। बीमार था तो जब बंदा ही खत्म हो गया तो बीमारी भी खत्म हो गई। तो देखिए हर जगह गॉड ओरिएंटेड, अल्लाह की तरफ मतवज्जे रहना। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको पूरा जो शेड्यूल दिया हुआ है। अभी तो यार इन लोगों ने हमारी नमाजों के मजे खराब कर दिए हैं। काश आपके ऊपर वो दरीचा खुल जाए जो एक बंद दरीचा है, वो साल में एक दफा खुलता है क़यामुल लैल की शक्ल में। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि दुनिया में जितनी भी मसाजिद है उनके अंदर जहरी नमाजों में कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू होके या सूरह फातिहा से शुरू होके वन्नास तक पूरा साल चले, एक एक रुकू, एटलीस्ट एक एक रुकू, कितना टाइम लग जाएगा? अगर ये नमाज 7 मिनट में खत्म करते हैं वो 20 मिनट में हो जाएगी या 15 मिनट में।
एक रुकू मगरिब के अंदर पहली रकत में, दूसरा रुकू मगरिब की दूसरी रकत में, फिर इशा की रकत में उससे अगले वाला रुकू और उसकी दूसरी रकत में उससे अगला, और इस तरीके से फजर में। ये 6 रकतें जो है आपकी जहर, 2 मगरिब, 2 इशा और 2 फजर, इनमें कुरान पूरे सर्कल में चलता रहे। आपको अरबी आती है नहीं आती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में हो और तर्जमे वाला कुरान आपने उस पर खोला हुआ हो। मैंने तो उसका सबूत भी दे दिया बुखारी से कि ज़कवान ताबी हजरत आयशा का गुलाम था जो उन्हें क़ियामुल लैल रमजान में करवाया करता था। वो हाफिज नहीं था तो वो मुसहफ हाथ में पकड़ता था, अम्मा आयशा उसके पीछे रमजान का क़याम करती थी। इसका मतलब है सुनने में ज्यादा आसानी और मजा आता है बजाय खुद पढ़ने के। तो ये हदीस इमाम बुखारी ने एक चैप्टर की हेडिंग में लिया और उसकी पूरी सनद सुनन कुबरा अल-बैहक़ी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। बल्कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में तो यहां तक है कि अनस इब्न मालिक और बाकी साहब के बारे में कि उन्होंने पीछे कुरान उठाया होता था, सामने हाफिज खड़ा होता था और वो सुनते भी थे देख के, और अगर कहीं गलती होती थी तो गलती को पकड़ते थे। और उठाने का फायदा यह है कि कंसंट्रेशन आपकी रहती है। इन्होंने कितना जुल्म किया कि हमसे कुरान छीन लिया। मगरिब, इशा और फजर की नमाजें वल्ला इसलिए नहीं थी कि आपने सिर्फ रकतें पूरी करनी है, ये आपके अंदर फ्यूल डालना था कि जब आप जहरन कुरान सुनेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग होती रहेगी। हम क्या सुनते हैं, वही रटी रटाई आखिरी 10 सूरतें या चंद सूरतों की आखिरी आयात, सूरह बकरा की आखिरी आयात, सूरह हशर की आखिरी आयात, कोई जो मौलवियों ने रटी नहीं है। यार अगर हाफिज़ कुरान नहीं भी आपका इमाम मस्जिद, कोई मसला नहीं, वो मुसहफ उठा के पढ़ ले, कोई मसला नहीं, कुरान देख के तो पढ़ना उसको आता है ना, कारी है, मुसहफ उठा के पढ़े। लेकिन आप जरा इमेजिन करें कि आपकी नमाज का लेवल क्या होगा कि आपको अगली नमाज का इंतजार रहेगा कि भाई, और आप ये कोशिश करेंगे कि आपकी नमाज ना छूटे, वहां से रुकू अगला स्टार्ट। बल्कि मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए कि एक इज्तिमाई निज़म कोई कायम करे, इज्तिमाई निज़म हो पूरे मुल्क में, ईद की रात को अगला कुरान स्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल हो कि भाई अब ये अगला कुरान स्टार्ट हो गया, इतने रुकू हैं, 6 रुकू कवर होते हैं ना। अगर आप 6 जहरन रखते रहे तो ऑलमोस्ट कोई 520 के करीब रुकू बनते हैं। इनको डिवाइड कर लें तो पूरे मुल्क के अंदर खत्म कुरान भी एक ही दिन हो रहा हो, शमसी एतबार से रख लें, ताकि कोई शख्स दूसरे शहर में भी चला गया उसे ये यकीन हो कि हाँ जी मैं फलां मस्जिद में जाऊंगा तो शेड्यूल एक ही चल रहा है। ये हमने दुनियावी कई मामलात में अपने आप को मैनेज किया हुआ है इस तरीके से। देख ले, KFC आप अमेरिका से खाएं, आप सऊदीया से खाएं, आप जेल में बैठ के खाएं, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई हो, आप खा के बता देंगे कि आप KFC का चिकन खा रहे हैं। इससे कतई नजर कि आप दुनिया में कहां बैठे हुए हैं। 66,000 आउटलेट्स हैं उनकी दुनिया में। ये भी पुराना फिगर है, अब तो पता नहीं इससे ज्यादा ही ना होगी हो। एक जायका दिया ना पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने। इस तरह के कई शेड्यूल है, और अगर ये थोड़ी सी एफर्ट पुट कर ली जाए तो सरकार आपको कोई अपने बच्चों को तौहीद सिखाने की जरूरत नहीं है, तौहीद खुद ब खुद वो सीख जाएंगे। पूरे दौरा कुरान भी नहीं होगा, उन्हें पता चल जाएगा कि सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। कुरान तो कोई और ही बात करता है। यही वजह है कि जो गैर मुस्लिम मुल्कों में लोग जाते हैं ना, वहां जब उनका नॉन मुस्लिम लोगों से वास्ता पड़ता है तो फिर उनको भी थोड़ी शर्म आती है कि यार वो जब पूछते हैं आज इस्लाम क्या होगा तो हमसे पता ही कुछ नहीं। फिर कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ दाढ़ी भी नहीं होती, वहां से दाढ़ी भी रख के आ जाते हैं, नमाज भी शुरू कर देते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं और गुमराह भी हो जाते हैं। यानी इधर वालों की नजर में वो कहते हैं अरे ये क्या कहानियां तुम लोगों ने दीन, कुरान में तो ये कुछ और लिखा हुआ है। तो अगर ये शेड्यूल गवर्नमेंट कर दे, ये कोई मुश्किल काम है मुझे बताए। चले पर्दा रखने के लिए अगर कोई जाली हाफिज भी है, गवर्नमेंट कह दे कि ठीक है जी मुसहफ उठाएं, मुसहफ उठा के पढ़े, पर्दे का पर्दा रह जाएगा। अगर किसी को यही है कि मैं तो हाफिज बन के यहां भर्ती हुआ था, है कोई नहीं था, कोई मसला नहीं है, मुसहफ उठा के पढ़े। पीछे भी लोग एयर फ्लाइट मोड में देखें और तर्जुमे वाला कुरान खोले। जब किरात हो रही होती है इतना आपको टाइम मिल जाता है कि आप अरबी और नीचे तर्जुमा भी देख सकते हैं। वैसे आप अगर कोशिश करें ना कि मैं 6 रुकू रोज के एक जगह बैठ के तर्जुमे से पढ़ूं, फिर पढ़ बैठे तो कोई ना कोई काम आपके आड़े आ जाएगा, कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको नमाज का हिस्सा बनाया है। ये लोग पूछते हैं कि जी जहरन नमाजें क्यों है, लो सुन लो फिर इस मसले के जहरन कि कुरान के जरिए प्रोग्रामिंग आपकी होती रहे, आप कुरान सुनते रहे
اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گیا نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤں سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب, اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں, تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کوشش کی تھی, 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد, بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو, ہاں جی, بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا, پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے, چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں, اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں. تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں, ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا, اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے, بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے, کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی, کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار, مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے, وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں, اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی, ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ سارے گناہ, وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے, لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے, بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ تلاوت سے, اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے, ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا, انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ ترجمے والا قرآن اسمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے. میں کہتا ہوں اس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے, جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے
सदियों में जितने लोगों ने तौहीद कबूल की है चंद सालों में हमारे प्लेटफॉर्म से कर लिया, जो उम्मीद ही कोई नजर नहीं आ रही थी। और ये आप ना समझे ये लोग हैं, ये नस्लें हैं। हाँ, आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये सारी साइंस की बरकत है। आज दीन कितना सीखना आसान है और उस पर अमल करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कितने वॉलंटियर अवेलेबल है अगर आप खुदा के साथ कमिटेड हैं। अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी याद में रहने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व ताला अपने जिक्र पे हमें इस्तिकामत दे। आज की हम कुरान क्लास को उस दुआ के ऊपर एहतमाम करते हुए एंड करते हैं। नबी इस्लाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था, जामिया तिरमिज़ी में और सुन निसाई में हदीस है, ऐ मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हर फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को लाजिम कर लेना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। एक हदीस में अल्फाज है, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा से कोई आगे पूछता है, सही मुस्लिम में हदीस है कि बताएं नबी इस्लाम की नफली नमाज कितनी थी। आपने कहा कि बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले 4 रकते मेरे हुजरे में पढ़ते और फिर जोहर की नमाज के बाद 2 रकते मेरे हुजरे में आके पढ़ते। वही सुन्नत मौक़दा जिन्हें हम कहते हैं। सुन्नत मौक़दा फुक़हा की टर्म है, हदीस में नहीं आई है। 4 पहले 2 बाद में। और अम्मा आयशा के अल्फाज पे गौर करें, जोहर से पहले 4। हाय तुसी कहते हो जोहर दे नाल 4 ने, झूठे हो। हदीस में लिखा है जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2। मुराद ये कि अम्मा आयशा जोहर की नमाज 4 रकअत ही मानती थी, सुन्नतों को जोहर का हिस्सा नहीं समझ। तभी तो कह रही है ना कि जोहर से पहले 4 और जोहर। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि जोहर से फर्जा तू पहले 4 सुनता, नहीं, उन्होंने कहा जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2। फिर फरमाया मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2 और फजर से पहले 2। तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया। ये जो लोग आपको धोखा देते थे, मैंने उनका धोखा पकड़ लिया। बाकी 12 सुन्नतें तो आई हैं बुखारी मुस्लिम के अंदर। मुस्लिम शरीफ में तो बड़ी जबरदस्त हदीस है, जो फर्ज के अलावा 12 रकते पढ़ ले अल्लाह ताला जन्नत में महल देगा। 2 फजर से पहले, 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद। सुन्नत मुअक्कदा, ताकीद की गई सुन्नतें है। ये भी नफली इबादत है, वो अलग से एक चीज। अगर किसी की दिन के वक्त को छूट गई है, वो रात को पूरी भी कर सकता है 12 रकते। मेरी कोशिश होती है कि मैं 12 रकतों का एहतमाम करूं। इतवार वाले दिन तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर हम कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे जोर असर और मगरिब इशा बाज़ औक़ात हमें जमा करनी पड़ती है। जब नमाजें जमा हो तो फिर आप सुन्नतें छोड़ भी सकते हैं। हाँ, वितर आप जरूर पढ़ लें, लेकिन आम दिनों में कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात रह जाए, मैं घर जाके भी अपनी सुन्नतें पूरी कर लेता हूँ। दिन के वक्त की कोई रह गई है और 12 रकते कोशिश होती है कि पूरी करके सोए। फर्ज नमाज वो है जो अल्लाह ताला ने ऑब्लिगेटरी इंसान के ऊपर दिन रात में 17 रखते फर्ज कर दिए। 2 फजर की, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। इसके अलावा जितनी नमाज है वो नफल है। नफल अरबी में कहते हैं फालतू चीज को, नफलुन। इसीलिए माले इनफाल कहा जाता है, माले गनीमत को, कि वो फालतू है। मकसद जंग में काफरों का छोड़ा हुआ सामान हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर लड़ना होता है। तो बाकी सारी नमाजें नफली है। जो नबी इस्लाम ने हमेशा नफल अदा किए हम उन्हें सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। जो कभी अदा किए छोड़ दिए उनको हम गैर मुअक्कदा कहते हैं। और जहां तक वितर का सवाल है वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। बरेलवी और देवबंदी मगरिब की अजान के फौरन बाद नमाज के लिए तकबीर कह के नमाज शुरू कर देते हैं। अजान और जमात के दरमियान वक्फा नहीं देते। वक्फा होना चाहिए, लेकिन ये कोई फर्ज वाला मसला नहीं है। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सहाबा किराम मगरिब की अजान के बाद 2 रकअत नफिल पढ़ा करते थे। सुन्नत गैर मुअक्कदा है। बास देवबंद और चंद एक बरेलवी की मस्जिद में 2-3 मिनट का वक्फा होता है आम दिनों में, और रमजान में 10-15 मिनट का होता है। खान पीने के लिए करते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बरेलवी की मस्जिद में रमजान में मगरिब की नमाज पढ़ता था, 1 साल पहले की बात। तो वो तो पता आपको खाने पीने का इतना लंबा वक्फा करते हैं। मैं जल्दी से रोजा खोल के, कई बार मस्जिद में खोल के तो 2 नफिल वो वाले पढ़ लेता था, जो मगरिब से पहले 2 रकते। इनसे पूछे हर नमाज से पहले 2 रकते कम अज कम है। फजर से पहले 2 है, जोर से पहले तो 4 है, असर से पहले 4 है, इशा से पहले 4 है, 2 है, जितनी मर्जी पढ़े। मगरिब से पहले क्यों नहीं है? जबकि बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है कि हर अजान और इकामत के दरमियान 2 रखते हैं। हुजूर ने 3 दफा फरमाया, और फिर फरमाया जिसकी मर्जी पढ़ ले, जिसकी मर्जी ना पढ़े। तो मगरिब से पहले वाली 2 रखते किधर गई? सऊदी अरब में तो है, बाकी अरब मुल्कों में है, वो फिरकों की नजर हो। तो मैंने ना 2 रकत नफल शुरू कर दिए। जब उनको बस जलाने से 2 रकत नफल शुरू किए हैं तो उन्होंने खाने का वक्फा मुख्तसर कर दिया। सही बुखारी में आता है कि आपकी एक बार जोर की बाद वाली 2 सुन्नतें रह गई थी, आपने असर के बाद पढ़ी। उसके अलावा सहाबा किराम से भी उसके बाद वो सुन्नतें पढ़ना साबित है, नवाफिल पढ़ना भी साबित है। अलबत्ता आखिरी 20 मिनट में ना पढ़ी जाए। 15-20 मिनट या 10 मिनट कह लें, जब वो टिकिया अंदर जा रही हो, 20 मिनट तो नहीं बनते, 8 से 10 मिनट बनते हैं।